ہماری زبان کی ہے۔ یونیک کلاسز میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا محمد صلاح الدین رضوی خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا اصل موضوع ہے سید انشاء اللہ خان انشا۔ ان کا اصل نام انشاء اللہ خان تھا اور انہوں نے اپنا تخلص انشا رکھا تھا۔ حکیم میر ماشاء اللہ خان ان کے والد تھے۔ بزرگوں کا اصل وطن نجف اشرف تھا۔ خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ اس فن میں یہ خاندان نہایت ہی ممتاز تھا، جس کی وجہ سے شاہان مغلیہ کے دربار تک رسائی بھی حاصل کی۔ دہلی کے زوال پر میر ماشاء اللہ خان کو مرشید آباد جانا پڑا اور انشاء اللہ خان وہیں پیدا ہوئے۔ باپ نے انشاء اللہ خان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، یہاں تک کہ مختلف علوم و فنون کا ماہر کر دیا۔ شاہ عالم ثانی کے وقت میں انشاء اللہ خان مرشید آباد سے دہلی آئے اور ان کی قابلیت اور شعر گوئی کی بدولت یہاں کافی احترام ہوا۔ انشا زور طبیعت اور شگفتگی مزاج سے تمام دربار پر چھا گئے، یہاں تک کہ دربار کے دوسرے شعراء اپنا رنگ اکھڑتے دیکھ کر انشا سے کبیدہ خاطر ہونے لگے، اور یہ چشمک زنی بزم سخن کو بھی کبھی کبھی رزم کا میدان بنا دیتی تھی۔ ایک حریف دوسرے پر تیغ زبان سے حملہ آور ہوتا اور دوسرا تیر مذمت و ہجو سے زخمی کرنے کی کوشش کرتا، مگر انشاءاللہ سب پر بھاری پڑتے۔ ممکن تھا کہ یہ صحبتیں کچھ عرصہ تک گرم رہتی، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی لڑائی تھی، لیکن شاہ عالم کا خزانہ خالی تھا۔ انشا کے ضرورت کے مطابق خرچ وفا نہ کرتا تھا۔ ناچارہ دل دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ میں مرزا سلیمان شکوہ کا دربار دہلی کے شعراء کا پناہ گاہ تھا۔ باپ کے دربار سے انشاء اللہ خان کو آتے ہوئے دیکھ کر مرزا شکوہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور قدردانی اور خاطر اس حد تک کہ اپنا استاد بنا لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے مصحفی ایسے استاد سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک انشا یہاں رہے، لیکن حوصلہ مندی کے لیے یہ دربار بھی ناکافی نظر آیا۔ رفتہ رفتہ نواب سعادت علی خان کے یہاں پہنچ گئے اور وہاں نواب کے مزاج میں اتنا دخل ہوا کہ تمام لکھنؤ میں انشاء اللہ خان کا انشا کا طوطی بولنے لگا۔ اپنے مزاح اور لطف طبیعت سے نواب کو ایسا گرویدہ کر لیا تھا کہ جس کو چاہتے دلا دیتے۔ ایک عام مقولہ ہے کہ زیادہ میٹھے میں کیڑا پڑ جاتا ہے۔ انشاء اللہ خان انشا کی دوستی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ نواب سعادت علی خان فطرتاً نہایت متین اور سنجیدہ مزاج تھے۔ انشا کی ظرافت اور تضحیک ایسے مزاج کے آدمی کے لیے ایک نہ ایک دن ناگوار ضرور ہونا تھا۔ گو ابھی تک کے نواب کا یہ حال تھا کہ انشاء اللہ خان انشا کی جدائی کسی وقت گوارا نہ ہوتی، یہاں تک کہ ایک دن انشاء اللہ خان کو جب گھر پر نہ پایا تو یہ حکم دیا کہ آج سے ہمارے دربار کے علاوہ اور آپ کہیں نہ جایا کریں۔ اس قید بے زنجیر نے انشاء اللہ خان انشا کے لیے وہی کام کیا جو کسی کے لیے طوق و سلاسل کرتے ہیں۔ کچھ دنوں میں شکنجی بہت بڑھ گئی اور دربار سے تنخواہ بھی بند ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انشا کے یہاں فقر و فاقہ کا دور ہو گیا، اور یہاں یہ وہی انشا ہے جس کے دروازے پر کبھی ہاتھی جھوما کرتے تھے اور مال و دولت پہرا دیا کرتے تھے۔ وہی اسی عالم میں سن 1817 عیسوی میں اس دنیا سے خدا دشمن کو بھی ایسے دن نہ دکھائے۔ آب حیات میں ایک نہایت دردناک تصویر انشا کی آخری حالت کے آزاد نے سعادت یار خان رنگین کی روایت کے بنا پہ تیار کی ہے۔ میں سعادت یار خان اندر گیا تو دیکھا کہ کونے میں انشا بیٹھے ہیں، تنے برہنہ، دونوں زانوئے پر سر دھرا ہے، آگے راکھ کی ڈھیر، ایک ٹوٹا سا حقہ رکھا ہے۔ یا تو وہ شان و شکوہ کی جمگھٹ دیکھتے تھے، وہ گرم جوشی اور چہلقوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی، یا یہ حالت دیکھی کہ بے اختیار دل بھر آیا۔ میں بھی وہیں زمین پر بیٹھ گیا، دیر تک رویا۔ جب جی ہلکا ہوا تو میں نے پکارا، سید انشا نے سر اٹھا کر اس نظر حسرت سے دیکھا جو کہتی تھی کہ کیا کروں، آنکھ میں آنسو نہیں۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا شکر ہے، پھر اسی طرح سر کو گھٹنوں پر رکھ لیا کہ نہ اٹھایا۔ انشا کی قابلیت اور زور کلام اس پایا کہ ہیں کہ شاید اردو کے اور شعراء میں مشکل سے کسی کو یہ طرِ امتیاز حاصل ہو، اور لطف یہ کہ ان کی ہماگیر طبیعت کے کسی میدان میں بند نہ تھی۔ جس طرف اشہب قلم جھک پڑتا میدان کو روند ڈالتا۔ کاش ایسے عالی دماغ شخص کو کوئی ایسی سوسائٹی مل جاتی جو اس سے ڈرامہ یا ایسی ہی کوئی اور کارآمد چیز لکھوا لیتی، تو اردو میں انشا کے بدولت شاید ایسا کارنامہ مہیا ہو جاتا جس کی نظیر مشکل سے ملتی۔ انشا کی کلیات میں قریب تمام اصناف شاعری موجود ہیں، علاوہ نظم کے۔ نثر میں بھی ایک تصنیف یادگار ہے جس کا نام دریائے لطافت ہے۔ یہ اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے جس کا سن تصنیف 1810
1902 عیسوی ہے، جس کی زبان فارسی ہے لیکن دوسری کتاب کی زبان اردو ہے، جس کا نام رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ اس میں یہ التزام کیا گیا ہے کہ عربی اور فارسی کے ایک لفظ بھی نہ آنے پائے۔ یہ خالص اردو کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ ان کا کلام دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان پر قدرت اور محاوروں پہ حکومت کافی حاصل ہے۔ صرف یہیں تک نہیں اور صرف اردو اور فارسی کے ہی ماہر نہیں بلکہ کئی زبانوں سے وہ واقف تھے۔ چنانچہ ایک قصیدہ لکھا جو 7 زبانوں میں ہے۔ ایک قصیدہ اور ہے جو بے نقطہ ہے۔ انشاء کا کلام ان کے ماحول کا آئینہ دار ہے، یعنی ظرافت، ہجو، شوخی وغیرہ دیکھ کر اس زمانے کے مذاق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا دماغ ایک ایسا ذخیرہ تھا جو بلا کاوش ان کے سامنے ایک لمحے میں ہر چیز پیش کر دیتا تھا۔ کبھی کسی لفظ یا محاورے کی صحت پر ان سے سند مانگی جاتی تو لغت اور اساتذہ کے کلام سے فوراً نمونہ پیش کرتے۔ سودا کی طرح انشاء کا رجحان بھی فارسی اور عربی کے علاوہ ہندی کی طرف بھی تھا۔ اس معاملہ میں وہ یقیناً سودا سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہی نہیں کہ ہندی کے نرم اور لطیف الفاظ استعمال کرتے ہوں، بلکہ اس معاملہ میں اس قدر شغف تھا کہ بحر اور اصناف شاعری کا نام بھی عربی سے بدل کر ہندی میں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مثلث کا نام نقڑا اور مربع کا نام چوکڑا رکھا تھا۔ مفاعلین 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 کی جگہ پری خانم پری خانم پری خانم پری خانم، فاعلن 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 کی جگہ چت لگن چت لگن چت لگن چت لگن رائج کیا۔ اس طرح منطق کی اصطلاح ہندی میں پیدا کی۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے کلام میں بے اعتدالی بہت ہے، لیکن بقول آزاد کچھ جہالت کے سبب نہ تھی بلکہ عمدن تھی۔ ان کی غزلوں میں داخلی پہلو بہت کم ہے اور کبھی کبھی عورتوں کا لب و لہجہ یہاں بھی نمایاں ہے۔ البتہ علو تخیل کی کمی کا کوئی جواب نہیں دیا۔